اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الائٹ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لیکچر کا اہتمام کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اسلامیات کی بکس کھولیں، صفحہ نمبر 64۔ سبق کا عنوان ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک ہونا، بڑھنا، نشو و نما پانا۔ شریعت کی مقررہ کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لیے نکالنا جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاک ہونا ہے۔ زکوٰۃ کا اصطلاحی مفہوم ایسی مالی عبادت جو ہر سال صاحب نصاب مسلمان پر سال میں ایک مرتبہ مقررہ شرع کے مطابق اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی صورت میں فرض ہے۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ 8 ہجری کو اس کی تفصیلی احکامات نازل ہوئے اور 9 ہجری میں اسے عملی طور پر نافذ کر دیا گیا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر بھی ساتھ ہوا ہے۔ قرآن مجید میں 32 مقامات ایسے ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا آیا ہے، یعنی کہ جس طرح نماز ضروری ہے اسی طرح زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ترجمہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور اسٹوڈنٹس یہ تو آپ بات جانتے ہیں کہ کوئی عمارت بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اسلام کی عمارت بھی اپنے ارکان کے بغیر ممکن نہیں۔ اب ہم اس کے سوالات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کیجیے۔ آپ اپنی کاپی اور قلم تیار رکھیں۔ جو اہم نکات میں آپ کو بتاتی جاؤں گی آپ اسے قلم بند کرتے جائیں۔ اس میں سب سے پہلا ہیڈنگ آپ دیں گے زکوٰۃ کے معنی۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کے لفظ زکا اور زکی سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے پاک ہونا، نشو و نما پانا۔ زکوٰۃ کا اصطلاحی مفہوم یہ ایسی مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب شخص پر فرض ہے، یعنی کہ سال میں ایک مرتبہ اسے مقررہ کردہ حد کے مطابق ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد۔ گردش دولت۔ زکوٰۃ کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں رکنے کی بجائے گردش میں آتی ہے، امیروں سے یہ غریبوں کی طرف جاتی ہے اور اس سے معاشرے میں معاشی توازن پیدا ہوتا ہے۔ غربا کی حالت بہتر ہوتی ہے اور وہ اپنی ضروریات زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نیچرلی بات ہے، قدرتی بات ہے کہ جب امیروں کے ہاتھوں سے دولت نکل کر غریبوں میں تقسیم ہوگی تو ان کے درمیان محبت اور الفت کی فضا پیدا ہوگی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کس چیز پر فرض ہے اور اس کی شرح کیا ہے۔ اس کی مختلف شرح ہیں۔ اس کا ہیڈنگ دیں گے آپ نصاب شرع زکوٰۃ۔ کسی شخص کے پاس اس میں مختلف نصاب ہیں۔ اگر آپ کے پاس نقدی کی صورت میں پیسے موجود ہیں تو اس کی شرح اور ہے، اور اگر سونا چاندی کی صورت میں مال و زر ہے تو اس کی شرح اور ہے۔ ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آئے گا سونے کی شرح۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے
سونا جس شخص کے پاس ہو وہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چاندی کا نصاب، چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی جس شخص کے پاس ہو وہ بھی زکوٰۃ دینے کا اس پہ فرض ہے۔ اور کسی شخص کے پاس ان سونا یا اتنی 52 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر نقدی ہو تو وہ بھی شامل زکوٰۃ ہے۔ زرعی پیداوار، زمین کی پیداوار تھوڑی ہو یا بہت، جو بھی فصل تیار ہو جائے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ نہری اور چاہی زمین میں کے شرح نصاب میں فرق ہے۔ اگر نہری اور چاہی زمین ہو تو 20واں حصہ اور اگر بارانی زمین ہو تو 10واں حصہ زکوٰۃ کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کو عشر بھی کہتے ہیں۔ اس میں سال کی شرط نہیں ہے، زمین کی جب پیداوار تیار ہو جائے زکوٰۃ یعنی کہ عشر واجب ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ آپ دیں گے جانوروں پر زکوٰۃ۔ اچھا، اگر مویشی اور جانور بھی کوئی پال رہا ہے تو اس کو پہ بھی ایک حد پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی مختلف قسم کے جانوروں پر مختلف نصاب ہیں، جیسے کہ بھیڑ بکریوں کا نصاب تو کم از کم 40 اگر بھیڑ بکریاں ہیں تو وہ شخص زکوٰۃ دینے کا اہل ہو جاتا ہے، اور بھینس اور گائے اگر کوئی پالتا ہے تو کم از کم 30 کی صورت میں وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس اونٹ ہیں تو اس کی شرح 5 ہے، اگر 5 اونٹ کا مالک ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ کی عدم فرضیت، گھر کے استعمال کی چیزیں مثلا کپڑے، فرنیچر، سواری کے لیے کوئی بھی اگر جانور یا کوئی سائیکل، موٹر سائیکل وغیرہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب ہم سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت پر ایک نوٹ لکھیں۔ اس کوسچن کے آغاز میں بھی ہم پہلے زکوٰۃ کے معنی لکھیں گے۔ زکوٰۃ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ زکوٰۃ کے معنی زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پاک ہونا، نشو و نما پانا یا اضافہ ہونا، اور اس کا زکوٰۃ کا اصطلاحی مفہوم ایسی مالی عبادت جو ہر عاقل اور بالغ صاحب نصاب مسلمان پر ایک مقررہ شرع کے مطابق اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی صورت میں فرض ہے، یہ زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 32 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا لفظ قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ترجمہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کو مومن کی صفت بتاتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کامیاب مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے عمل کو کاربند رہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مقصد قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے وہ کچھ ان الفاظ میں ہے اے نبی ان مومنین کے مالوں سے صدقہ لیں اور ان کے ذریعے انہیں پاک صاف کریں، یعنی کہ مال کو پاک صاف کرنا کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ یوں تو باقی مذاہب میں بھی خیرات اور صدقات کی اہمیت ہے، لیکن اسلام میں ایک باقاعدہ طریقہ بتایا ہے اسلام نے جس کے طریقے سے ہم غریب لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے دور میں
کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر کو ٹوکا اور کہا کہ آپ ان لوگوں سے بھلا کیوں کر جہاد کر سکتے ہیں جو کلمے کے قائل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، خدا کی قسم جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے میں ان کے خلاف ضرور جہاد کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ نظام زکوٰۃ سے ہی اسلام کو ترقی ملتی ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے اور معاشرہ خوشحال ہوتا ہے۔ اور جب غریبوں کی مدد ہوتی ہے، معاشرہ خوشحال ہوتا ہے تو قتل، چوری، رشوت، ڈاکہ جیسے برائیاں بھی جنم نہیں لیتی، کیونکہ یہ برائیاں تبھی جنم لیتی ہیں جب لوگوں کے پاس ضروریات زندگی کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور جب انہیں زکوٰۃ کی وجہ سے ان کی ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر وہ ایک خوشحال معاشرہ جنم لیتا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے سے انسان کے اندر دولت کے لیے لالچ، حرص، ہوس کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کے دل سے مال و دولت کی محبت مٹ جاتی ہے۔ نیکسٹ سوال دیکھیں ہم، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیجیے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد مصرف کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں خرچ کرنے کی جگہ۔ اس میں موجود لوگ کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، قرآن مجید نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ ترجمہ، بے شک زکوٰۃ غریبوں، مساکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑتے ہیں، گردنیں چھڑانے والے اور تاوان بھرنے اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں۔ یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی زکوٰۃ کے مصارف بیان کر دیے، یعنی کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس میں پہلے ہیڈنگ دیں آپ، فقراء۔ فقراء جو ہے وہ فقیر کی جمع ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو ضرورت مند ہوتا ہے، جس کے پاس کھانے پینے کی بنیادی ضروریات کے لیے رقم نہیں ہوتی۔ دوسری ہیڈنگ دیں، مساکین۔ مساکین مسکین کی جمع ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں جو اپنی حاجت پوری نہیں کر پاتا اور لوگوں سے مانگ بھی نہیں سکتا، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینی فرض ہے۔ عاملین، زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین۔ اسلامی حکومت زکوٰۃ کی اصولی اور تقسیم کے لیے ایک ادارہ بناتی ہے اور اس کے ملازمین جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے حقدار ہیں اگر ان کے پاس ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی۔ نیکسٹ ہے، وہ مسلمان جو مالی طور پر کمزور ہوں، ان کے دل میں اسلام کی الفت پیدا کرنے کے لیے انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے، رقاب۔ رقاب کے معنی ہے گردن، یعنی کہ گردنیں چھڑانے والے، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات حاصل کرنے کے لیے یا غلامی یا قید سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہوں اور ان کے پاس مطلوبہ مقدار میں پیسے نہ ہوں، ان لوگوں کی مدد کرنا بھی زکوٰۃ کی مد سے جائز ہے۔ عرب کے دور میں لوگ قیدی اور باندی بنا لیتے تھے اور پھر مالک لوگ اپنے غلاموں پر ظلم کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اسلام کی خاطر چھڑانا کار خیر ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں، غارمین۔ وہ لوگ
جو قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور مقروض ہوں، ایسے لوگوں کی زکوٰۃ سے مدد کرنا جائز ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو لوگ اسلام کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر مامور ہیں، ان کے بیوی بچوں کو زکوٰۃ فنڈ سے امداد دی جا سکتی ہے۔ جہاد اور اشاعت اسلام کی خاطر بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ابن السبیل، راستے کا بیٹا یعنی مسافر، وہ مسافر جو دوران سفر محتاج ہو، بے شک وہ اپنے گھر میں کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اگر سفر کے دوران اس کے پاس اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کرنا جائز ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دی جائے تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اس میں بیٹا بیٹی اپنے والدین کو یا والدین اپنے اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ تیسری پوائنٹ، غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کوسچن نمبر 4 دیکھیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے سلسلے میں قرآن نے کیا وعید سنائی ہے؟ اس کا جواب ہے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت سزا سنائی ہے، اور اس کا بہت زیادہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے بہت بربادی ہے۔ قرآن مجید میں ان الفاظ میں اس کا ذکر آیا ہے، ان کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو آپ ان کے لیے ایک بڑے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے، جو اس روز واقعہ ہوگی جب سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو اور ان کے پشتوں کو داغ دیا جائے گا، اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر رکھا، سو اب اپنے جمع کرنے کی مزہ چکھو۔ ان الفاظ میں واضح طور پر ارشاد خداوند ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنے مال کو پاک نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انہیں آگ میں جلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو مال دنیا میں جمع کر رکھا اور اس کو پاک صاف نہیں کیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اس کا مزہ چکھو۔